حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بچوں کے اندر 5 خوبیاں ایسی ہیں، اگر وہ 5 خوبیاں بڑوں کے اندر آ جائیں تو وہ سارے کے سارے بڑے اولیاء اللہ بن جائیں گے۔ 5 خوبیاں بچوں کے اندر ایسی ہیں۔ پہلی خوبی کیا؟ لا یہتمون بالرزق، چھوٹے بچوں کو کھانے پینے کی فکر نہیں ہوتی۔ چھوٹے بچوں کو کھانے پینے کا کوئی ٹینشن نہیں، کوئی بھی چیز چاہیے امی کا دامن پکڑ لیتے ہیں، امی مجھے فلاں چیز چاہیے۔ امی بولتے ہیں شام میں ابو آئیں گے دلوائیں گے، شام میں ابو آئے، ابو کے پاس چلے گئے، ابو مجھے فلاں چیز چاہیے۔ بچوں کو کھانے پینے کا کوئی ٹینشن ہی نہیں رہتا۔ یہ صفت بڑوں کے اندر آنی چاہیے کہ ساری دنیا کی مخلوق کو روزی دینے والا اللہ تعالیٰ، چونٹی سے لے کر سمندر کی ویل مچھلی تک، بڑے سے بڑے جانور تک، اللہ تعالیٰ سب کو روزی دینے والا ہے۔ پرندے صبح ہی صبح اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ ہو کر کے نکلتے ہیں، شام کو بھر پیٹ واپس آتے ہیں اور اپنے پیٹ میں، منہ میں، جبڑوں میں کھانا لا کر اپنے بچوں کے منہ میں ڈالتے ہیں، خود بھی پیٹ بھر کھائے اور اپنے بچوں کے لیے بھی کھانا لے کر کے آئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، سب کو اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ سے پوچھا، اے اللہ تو تیری مخلوق کو کس طرح روزی دیتا ہے، کس طرح روزی پہنچاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں تیرا قدرت کا کرشمہ، ایک بار دکھا دے۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ تیرے سامنے ایک پتھر ہے، اس کے اوپر لاٹھی مار۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پتھر پر ماری، پتھر کے ٹکڑے ہوئے، اس میں ایک چھوٹا پتھر نکل آیا۔ اللہ نے فرمایا اس پر بھی لاٹھی مار۔ اس پتھر پر بھی حضرت موسیٰ نے لاٹھی ماری، اس کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ایک چھوٹا سا کیڑا ہے اور اس کے منہ میں گھاس کا ٹکڑا ہے۔ اس کے منہ میں کیا ہے؟ گھاس کا ٹکڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ میں دیکھو کس طرح کھلانے والا ہوں، بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی ریزن کے بھی میں کھلا سکتا ہوں۔ ظاہر میں کچھ نظر نہیں آتا، اندر سارا میرا کام چلتا رہتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک اللہ تعالیٰ نے بچے کو کیسے بڑا کیا۔ ایک چھوٹا سا ناپاک قطرہ تھا، جب ڈیلیوری ہوتی ہے تو وہ ناپاک قطرہ 2.5-3 کلو کا بن کر کے نکلتا ہے۔ کون وہاں اندر بچے کو کھانا کھلانے کے لیے گیا ہوا تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ تو حضرت سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بچے کھانے کی فکر نہیں کرتے ہیں، اسی طرح بڑوں کو بھی اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنا کام کرتے رہنا ہے۔ روزی دینے والا وہ ہے، حلال طریقے سے کاروبار کریں، بیوپار کریں، نوکری کریں، اللہ پر بھروسہ کریں، وہ تمہاری محنت کا پھل ضرور دے گا۔ دوسری بات بچوں کے اندر بڑی اچھی کیا ہے؟ لا یشکون اذا مریضوا، بچے جب بیمار پڑ جاتے ہیں تو وہ شکوہ شکایت نہیں کرتے۔ بچے جب بیمار پڑ جاتے ہیں تو وہ شکوہ نہیں کرتے۔ بڑوں کے اندر بھی یہ صفت آنی چاہیے کہ ہمیں کوئی بیماری آ جائے، سردی ہے، کھانسی ہے، بخار ہے، ہاتھ پیر کام نہیں کر رہے، گھٹنوں میں درد ہے، کمر میں درد ہے، صبر کرنا اور ان بیماریوں کی وجہ تلاش کرنا کہ میں نے کیا کھا لیا تھا، کیا پی لیا تھا، ظاہری سبب کیا ہے۔ حقیقت میں تو بیماری دینے والا اللہ، شفا دینے والا اللہ، لیکن ظاہری کوئی سبب بھی ہوگا۔ ہم نے کوئی زیادہ چیز کھا لی، اس وجہ سے ہمیں فلاں بیماری آ گئی، یا ہماری عمر ختم ہو گئی ہے، اب قبر میں ہمارے پیر لٹک رہے ہیں،
اس وجہ سے گھٹنوں میں درد ہے، کمر میں درد ہے، صحیح سے نظر نہیں آتا، صبح میں کہی ہوئی بات دوپہر تک یاد نہیں رہتی، صبر کرنا ہے۔ تو بچے جو ہے جب بیمار پڑ جاتے ہیں شکایت نہیں کرتے، تو بڑوں کو بھی چاہیے کہ جب وہ بیمار ہو جائیں تو شکایت نہ کریں، صبر کریں اور علاج کرائیں، اللہ سے شفا کی دعا کریں۔ تیسری بات بچوں کے اندر جو بڑی اچھی ہے وہ کیا؟ وَيَأْكُلُونَ مُجْتَمِعِينَ، چھوٹے چھوٹے بچے ایک ساتھ مل کر ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے کھانا کھا لیتے ہیں، مل بیٹھ کر کے کھانے کی عادت ہوتی ہے بچوں کی۔ اسکولوں کے اندر آپ دیکھ لیجئے، گھروں کے اندر آپ دیکھ لیجئے، چھوٹے بچے اکیلے میں کھانا اتنا نہیں کھاتے جتنا دوسرے بچوں کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ کر خوش ہو کر کے کھانا کھا جاتے ہیں۔ تو ہمیں بھی کیا ہونا چاہیے؟ مل بیٹھ کر کے کھانے کی عادت بنانی چاہیے۔ گھر میں اگر 5 آدمی ہیں، پانچوں ایک ساتھ ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کے کھانے کی عادت بنائیں، اس کے اندر برکت ہے مل بیٹھ کر کھانے میں۔ اور ایک ہی برتن میں اگر سب مل کر کے کھائیں تو اس میں اور زیادہ برکت ہے۔ اور بچوں کے اندر ایک خوبی چوتھی وہ کیا ہے؟ بچے جب ڈر جاتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ بچے جب ڈر جاتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اذا خافوا جرت عیونہم بالدموع۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب کبھی ہمیں اللہ کی یاد آئے، اللہ کا خوف ہمارے دل میں آئے تو ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہونی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روئے زمین پر 2 قطرے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہیں۔ پوری زمین پر 2 قطرے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ ایک اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے آنسوؤں سے ٹپکا ہوا پانی کا قطرہ، اور دوسرا اللہ کے راستے میں کفار کے مقابلے میں جہاد کرتے ہوئے مسلمان کے جسم سے نکلا ہوا خون کا قطرہ۔ یہ دونوں کے دونوں قطرے اللہ تعالیٰ کو روئے زمین میں سب سے زیادہ پسندیدہ قطرے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ بچوں کی جو عادت ہے وہ ہمارے اندر آ جائے کہ جب وہ ڈر جاتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے دل میں بھی خدا کا خوف آئے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہونا چاہیے، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اسی طرح بچوں کے اندر ایک خوبی یہ ہے، جب وہ آپس میں لڑتے ہیں، اذا تخاصموا تصارعوا الی الصلح، جب وہ آپس میں بچے لڑتے ہیں، کھیل رہے تھے، اس کا بیٹ اس نے لے لیا، اس کا بال اس نے لے لیا، آپس میں جھگڑا ہو گیا، لیکن شام کو پھر ایک ہی بستر میں بچے سو جاتے ہیں۔ بھائی بہن صبح شام لڑتے رہتے ہیں، اس کا کپڑا پھاڑ دیا، اس کا برتن اٹھا کر کے پھینک دیا، توڑ پھوڑ سب چل رہا ہے، لیکن آدھے گھنٹے کے بعد سب بھول گئے، پھر پیار و محبت کے ساتھ مل جل کر کے کھانا کھا رہے ہیں، مل جل کر کے ایک ہی بستر پر سو رہے ہیں۔ تو حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے بڑے لوگوں، بچوں کی یہ صفت اپنے اندر پیدا کرو کہ آپس میں کبھی جھگڑا ہو جائے تو ختم کرو جھگڑوں کو، صلح کر لو، کمپرومائز کر لو، اگرچہ تم حق پر ہو، چھوڑو اپنا حق، جانے دو، اللہ کے حوالے کرو، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ تو بچوں کی یہ صفت ہمارے اندر آنی چاہیے۔ اور ایک عجیب صفت بچوں کے اندر پائی جاتی ہے، واقعی وہ صفت اگر ہمارے اندر آ جائے تو ہمارے دنیا کے آخرت کے سارے مسائل حل ہو جائیں۔ ایک عجیب و غریب صفت، وہ کیا ہے؟ بچے اپنی ہر خواہش رو کر کے پورا کر لیتے ہیں، چاہے باپ کا جیب خالی ہو، باپ کے پاس پیسہ نہ ہو، عید کا دن آنے والا ہے، بچی آ کر کے ضد کرتی ہے مجھے فلاں کپڑا چاہیے، فلاں زیور چاہیے،
बाप कर्ज में पैसा लेकर के आता है, इधर उधर भीख मांग करके लाता है, लेकिन बेटी का दिल खुश कर देता। बाप खुद फटे पुराने कपड़े पहनता है, लेकिन बेटे का दिल खुश कर देता। ये छोटे बच्चों के अंदर पाई जाने वाली एक ख़ास खूबी है कि वो अपनी हर ज़रूरत को रो रो करके पूरा कर लेते, पकड़ लेते हैं माँ बाप का पैर, छोड़ते नहीं, रोते हैं। माँ मारती है, वो रोते हैं, मारा किसने? माँ ने, लेकिन आकर वापस माँ से ही लिपट जाते हैं, माँ की गोद में आकर लिपट जाते हैं, रोते हैं और अपनी ज़रूरत को बिलाखिर वो बच्चे पूरा कर ही लेते हैं। इसी तरह बड़ों के अंदर ये सिफत आ जाए, हमारे कितने सारे मसाइल हैं, घरेलू परेशानियां हैं, बच्चे की पढ़ाई है, बच्ची का रिश्ता है, कारोबार सही से नहीं चल रहा है, या फलां बीमारी है, या कोई और ज़रूरत है। हम अगर अल्लाह के सामने रो करके दुआएं मांगे, नमाज़ पढ़ें और अपनी ज़बान की हिफाजत करें, कानों की हिफाजत करें, निगाहों की हिफाजत करें, गुनाहों से अपने आप को बचाएं और अल्लाह से रो रो करके दुआएं मांगे, अल्लाह ताला को तरस आएगा और हमारी तमाम की तमाम ज़रूरतें मिनटों में पूरी होती चली जाएंगी। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।